مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پر ہم ہی ہیں جو قرآن و سنت کے ریفرنسز دیتے ہیں. آپ عرصہ دراز سے اب مرزا صاحب کی ویڈیو کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں, تو کیا مرزا صاحب کا یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں, قرآن و سنت کی بات دعوے کی حد تک تو تمام مکاتب فکر کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے بات, اللہ کے فضل و کرم سے ہم قرآن و حدیث ہی بات کرتے ہیں, لیکن ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے. جو چیزیں ڈائریکٹ قرآن و سنت سے ثابت ہیں تو ان کے لیے تو ہم قرآن و سنت کا ہی حوالہ دیں گے. پھر اس کے بعد جو قرآن و سنت سے محکم صریح دلائل سے ثابت نہیں ہے تو اس میں فقہاء کی عرابی, محدثین, مجتہدین کے فیصلے بھی آتے ہیں. میں 20 مقامات آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ مرزا جلمی نے کئی مقامات پہ جو نا وہ تاریخی حوالے دیے ہیں, ضعیف قسم کی روایات کے حوالے دیے ہیں, اور پھر جب پوچھا جاتا ہے کہ اس کا حوالہ اور ریفرنس پیش کریں تو پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے سارا کوڑ کباڑ پیش کر سکتے تو میں تاریخی حوالے پیش نہیں کر سکتا. تو 20 مقامات پہ جہاں مرزا جلمی تاریخی حوالے دیتا ہے, اور صرف تاریخی حوالے نہیں بلکہ بعض جگہ پہ ایسے مرزا جلمی نے بلنڈر مارے ہیں کہ ان کا آج تک اس کے پاس کوئی ریفرنس اور حوالہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ مشتی از خروار ایک حوالہ پیش کرتا ہوں. اس نے یہ کہا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں. اب جب پوچھا کہ یہ کس حدیث کی کتاب میں لکھا کہ مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں, حدیث کی کتاب تو دور کی بات ہے, اس کے پاس تاریخی والا بھی کوئی نہیں ہے. پھر وہ مقدمات کو ملا کے اس کا نتیجہ نکالتا ہے. یہ صرف دعویٰ برا دعویٰ ہی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اس نے یہ کہا نمازیں صرف 2 ہی قسم کی ہیں, ایک فرائض اور دوسری نوافل, اور حدیث میں کہیں بھی سنت کا لفظ نہیں آیا. میں نے الحمدللہ بخاری شریف کی حدیث سے ثابت کیا, سنن ابی داؤد, ابن ماجہ, ترمذی کی حدیث سے ثابت کیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد لیٹ جایا کرتے تھے. اس میں سنت الفجر کا لفظ موجود ہے, اور اس نے دندناتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ سنت کا لفظ حدیث کے اندر نہیں. اسی طرح ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں جس نے 5 نمازوں کے ساتھ 12 سنت ادا کی, اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں محال تعمیر فرمائے گا. اس میں بھی سنت کا لفظ ہے. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں یہ جو قرآن و سنت کے اندر وارد شدہ الفاظ اور چیزیں ہیں ان کا بھی انکار کر جاتا ہے. مثلا ایک اور مثال دیتا ہوں. سوال اس کو یہ ہوا کہ کہتے ہیں کہ زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے, زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں نہیں فرمایا, یہ پاپا جانی نے فرمایا. حالانکہ صحیح حدیث موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ زیادہ نہ ہنسا کرو, زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اس طرح کی چیزیں کر جاتا ہے. بہت ساری چیزیں, یہ دعویٰ تو کہتا ہے کہ علمی کتابی ہونے کا, لیکن علمی کتابی نہیں, زیادہ فلمی کذابی. فلموں کے والے میں ساتھ یہ بھی جوڑ دوں, فلموں کے والے دیے. مثال کے طور پہ ایک صحابی ہیں سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو مدنی خزرجی انصاری صحابی ہیں اور چھوٹی عمر کے صحابہ میں سے ہیں. ان کے بارے میں ان کا تعارف کرواتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ یہ وہی ہیں جن کا مکہ میں گھر تھا دار ارقم, جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے لیے صحابہ کرام کو جمع کیا کرتے تھے, دار ارقم. حالانکہ یہ ان صحابی کا گھر نہیں ہے دار ارقم, وہ ہیں ارقم بن ابی ارقم المخزومی, اور یہ ہیں زید ابن ارقم الخزرجی الانصاری المدنی. وہ ہیں مکی, وہ جو قدیم الاسلام صحابہ ان میں سے ہیں, اور یہ مدینہ کے مسلمان ہونے والے صحابہ میں سے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں, وہ میرے اس پر کئی بیانات موجود ہیں. اس کا فلمی کذابی ہونا میں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا.